السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں. سائفر کیس میں کیا ہوا اس کے اوپر آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے, اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم آبزرویشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی کہ 2023 کا سال جو ہے وہ بدترین سال رہا رول آف لاء کے حوالے سے. یہ کیوں, یہ آبزرویشن دی گئی. اور پھر تیسرا اہم موضوع ہے ہمارا نیب کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بگھوڑے جیسے الفاظ سے کیوں استعمال کیے گئے ان کے لیے. تو سب سے پہلے ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں, ان سے بات کریں گے. ثاقب بشیر صاحب, یہ ایمان مزاری کا کیس تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو یہ بتائیں کہ اس کیس میں ایک اہم آبزرویشن دی گئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ تو بظاہر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف بینچز جو ہے وہ مختلف فیصلے دیتے رہے ہیں. ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا رہا. خاص طور پر جو اسلام آباد کی پولیس ہے یا ڈی سی اسلام آباد ہیں, 3-4 ایسے مقدمات ہیں جہاں پہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں اس وقت جو ہے وہ زیر سماعت ہیں, اور مختلف بینچز میں زیر سماعت ہیں. اور وہ ایک کارروائی جو ہے آئی جی اسلام آباد کے خلاف وہ اسی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس ہے. اسی طرح جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کے پاس ایک معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اسی طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, ان کی جانب سے 2-3 دفعہ وارننگ دی گئی پولیس کو کہ وہ جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد وہ نہیں کر رہے. اور عدالتی احکامات ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ بہت دفعہ یہ آبزرویشن آئی عدالتوں کی جانب سے کہ کسی بھی ملزم کو جب یہاں سے کسی کو ضمانت دی جاتی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور یہ قانون کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے کے جو ہے وہ مترادف ہے کہ آپ کوئی بھی ایف آئی آر جو ہے وہ 4-5 مقدمے درج کر لیں اور اس کے بعد کسی بھی مقدمے میں وہ اگر رہا ہوتا ہے, ضمانت ہوتی ہے, تو اس کے باوجود اس کو دوسرے میں گرفتار کر لیں. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بنیادی طور پر یہ ہے کیونکہ جو ایم پی او کے خلاف مختلف جو آرڈر جاری کرتے رہے ہیں ڈپٹی کمشنر, اس کے علاوہ آئی جی بھی ظاہر سی بات ہے ان کی رپورٹس کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ جو کمشنر ہے وہ آرڈر جاری کرتا ہے. تو اس بنیاد پر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے, ارباب محمد طاہر ہیں, جسٹس طارق جہانگیری ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, ان کے خلاف وہ ایم پی اوز آرڈر آتے رہے ہیں. کوئی ایک سنگل آرڈر بھی پچھلے 3 منتھ میں نہیں دیکھتا کہ جس کو سیٹ اسائڈ نہ کیا گیا ہو, جس کو اختیارات سے تجاوز نہ کہا گیا ہو, جس سے متعلق جو اسلام آباد کی انتظامیہ یا آئی جی اس حوالے سے مطمئن نہ کر سکا ہو. تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر انہوں نے میرے خیال میں بھگتا ہے, اس کو میں یہی ورڈ جو ہے وہ استعمال کروں گا. کیونکہ ایک کیس جو ہے وہ اتنا پرومیننٹ ہے جو شیریں مزاری کا, کہ شیریں مزاری جو ہے وہ 5 مقدمات میں سے 4 یا 5 مقدمات میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس جو جی 11 کا ہے, وہاں پہ آخری مقدمے میں ان کو ڈسچارج کیا گیا. وہاں سے وہ ہائی کورٹ آتی ہیں, 3 بجے کا ٹائم تھا, ان کی جانب سے پٹیشن فائل ہو چکی تھی کہ ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے. تو جو جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, انہوں نے پروٹیکشن یہ دی کہ کل صبح 10 بجے تک آئی جی اسلام آباد ان کو گرفتار نہیں کریں گے, ان کو کسی مقدمے میں گرفتار اسلام آباد سے نہ کیا جائے. تو ہوا یہ کہ صبح 10 سے پہلے کیا رات کو ہی تقریباً 11 بجے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس گرفتاری کے بعد جب پولیس کے خلاف, آئی جی کے خلاف آج بھی پٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ توہین عدالت کی درخواست پینڈنگ ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ ایک میرا خیال میں اوپن جو اتنی وائلیٹ ہو رہی تھی چیزیں, تو اس کا پورا سینیریو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20-23 جو سال ہے یہ اس حوالے سے آئین اور جو قانون پر یا عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک سیاہ ترین جو ہے وہ سال ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب, سائفر کیس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی. بڑا ڈرامائی طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کیس کے اوپر جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا, اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. اور بالخصوص کل ہی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کورٹ ہی تبدیل ہو جائے, اور پھر وہی ہوا. تو اب ایگزیکٹلی سائفر کیس میں کیا ہوا, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کیا کرنے جا رہی ہے, کون کون سے آپشنز ہیں لیگل جن کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ سائفر کیس میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کا آج 13 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کو جو فزیکل ریمانڈ ختم ہو گیا ہے اور جو استدعا تھی ایف آئی اے کی وہ خارج مسترد ہوئی ہے, اور ان کو جوڈیشل پر جیل بھیج دیا گیا ہے. اس طرح جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں جن پہ نوٹس ہو گئے ہیں, اور 2 سپٹمبر کو ان دونوں درخواستوں پر سماعت ہوگی اور فردر اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا. یہ سماعت جیل میں ہی ہوگی؟ نہیں, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ
ایکٹ کی خصوصی عدالت جو جوڈیشل کمپلیکس میں وہاں پہ ہوگی، کیونکہ جو ضمانت کی درخواست ہے، ضمانت بعد گرفتاری کی، وہاں پہ اکیوز کی پریزنس ضروری نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ سماعت یہیں پہ ہوگی. لیکن 13 سپٹمبر والی جو سماعت ہے اس میں کیونکہ اکیوز کی پریزنس ضروری ہوتی ہے تو وہ شاید جو ہے وہ جیل میں ہو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے الگ سے ایک پٹیشن فائل کی ہے، اگر اس کا کوئی فیصلہ آیا تو اس میں جو ہے وینیو چینج بھی ہو سکتا ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے سائفر کے حوالے سے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 10A کے تحت آپ نے جو جیل میں وہاں پہ ٹرائل کیا ہے، جیل سماعت کی ہے، یہ غیر قانونی ہے اور یہ اوپن کورٹس ہونی چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے پبلک کو، پبلک دیکھے اس میں کیا چیز جو ہے وہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے جیل میں کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ جیل سماعت کی بجائے یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہی سماعت کی جائے. ایک ان کی پٹیشن میں یہ صدا ہے. دوسری یہ ہے کہ جج جو ہے یہ ایک اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک ٹرائکا نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس جو جج ہیں جج ہمایوں دلاور، اور جو جج ہیں طاہر عباس سپرا، ان کے بعد اب جو جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کورٹ کے وہ ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین. ان پر بھی انہوں نے اعتراض عائد کر دیا ہے، اور اعتراض جو ہے تھوڑا تکنیکی اور ٹیکنیکل نوعیت کا اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ بطور ATC جج 7 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بھی کیسز سنیں، تو انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو کرائٹیریا ہے جج کا وہ پورا نہیں کرتے وہ، تو وہ اس لیے ان کو بطور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جج کے کام روکا جائے. وہ ATC جج تو کام جاری رکھیں گے، تو اس کے کام روکا جائے اور یہاں پہ وہ جج لگایا جائے جو کرائٹیریا جو ہے وہ پورا کرتا ہے. تو یہ دو قسم کی استدعائیں ان کی ہیں اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. تو یہ دوسری ڈیولپمنٹ تھی. تیسری ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ کل سے یہ معاملہ طے تھا کہ عمران خان کا ریمانڈ ہوا نہیں ہوا، کب پیش کیا گیا، کب ان کو فزیکل ریمانڈ ہوا، تو ان کو عدالت پیش کیے بغیر کیسے ہو گیا. تو یہ ایک پوری ڈسکشن تھی. تو اس میں آج چیزیں کھلی ہیں. وہ جو PTI کے وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 30 اگست تک پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کو پیش کرنا ہے اور ان کا فزیکل ریمانڈ گرفتاری ہو گئی ہے سائفر میں، ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے مسترد ہو چکا ہے. لیکن دوسری جانب ہمیں پتہ چلا کہ FIA نے 15 کو انٹروگیٹ کرنے کے لیے وہ عدالتی اجازت سے جیل میں گئے، 16 کو انہوں نے کسٹڈی لی، 16 کو ہی کہا ہمیں فزیکل ریمانڈ دیں، 16 کو عدالت نے فزیکل ریمانڈ ڈکلائن کیا اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ جیل میں ہی رکھا جائے. اب جج جو عدالت ہے، عدالتی ذرائع اور جو FIA کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کبھی بھی PTI کے کسی بندے نے بھی ان سے پتہ نہیں کیا کہ اس قسم کا کیس چل رہا ہے یا اس کیس کا فیٹ کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ اب دوسری طرف PTI والے مختلف بات کرتے ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت 16 اگست کو فائل ہو سکتی تھی جو آج 30 اگست کو کی ہے. اٹ مین کہ PTI کی لیگل ٹیم کی سستی کہیں، کاہلی کہیں، جو بھی کہیں، 14 دن ضائع ہوئے ہیں. ان کے 14 دن پہلے ضمانت فائل ہوتی تو ہو سکتا ہے اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وہ جو ضمانت وہاں سے ڈکلائن بھی ہوتی، خارج ہو جاتی ان کی درخواست، تو وہ ہائی کورٹ میں آ جاتے اور ابھی ہائی کورٹ میں بھی وہ کیس میچور ہو چکا ہوتا. تو یہ انہوں نے ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے وہ لیگل ٹیم خود ایک دوسرے سے پوچھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. تو اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. سپریم کورٹ میں آج نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس پر سماعت تھی. اس کیس میں بنیادی ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ نیب ترامیم کو چیلنج ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے کیا، اس لیے یہ کیس آرٹیکل 184(3) کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. یہ بنیادی آرگیومنٹ تھا ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کا، اور اسی آرگیومنٹ کو درست مانتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ جو اس بینچ کا حصہ ہیں، جو تقریباً 4 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کا قوانین کے خلاف جو یہ کیس ہے اس کی پروسیڈنگ کو روک کر پہلے یا پریکٹس پروسیجر کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر ہی سماعت ہونی ہے، اس پر سماعت کرنی ہے، تو پھر فل کورٹ بنایا جائے. وہی جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے آج ایک اہم آبزرویشن دی اور یہ کہا کہ وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ سے بھاگے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ سے بھاگ کر انہوں نے اس قانون کو، اس ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ایڈوکیٹ مخدوم علی خان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان، جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر ہم آج اس کیس کی پروسیڈنگ کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سپریم کورٹ آ جائیں گے. اس کے اوپر ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پبلک نوٹس کر دیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ہمیں پہلے کہتے، کیونکہ یہ لگ بھگ 2 سال سے کیس چل رہا ہے، اگر آپ پہلے ہمیں کہتے تو شاید ہم یہ کر لیتے، لیکن اب ہمارے پاس وقت کم ہے. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. کافی اہم کیس ہے جس میں جوڈیشری کے اندر سے بالخصوص جو 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے، اسی کے ایک اہم ممبر سینئر جج جو مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں،
जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो फुल कोर्ट तश्कील दे, और अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता तो फिर कम अज़ कम इस केस की प्रोसीडिंग, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस की प्रोसीडिंग को रोक कर पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड किया जाए। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।